بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب شرح چہل حدیث 40 حدیثیں از حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ناشر موسوس تنظیم و نشر آثار امام خمینی بین الاقوامی امور۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 858۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خاتم المرسلین کی مشہور و معروف حدیث ہے، جو شخص میری امت کے لیے ایسی 40 حدیثیں حفظ کرے جس سے لوگ نفع اٹھائیں، خدا اس کو قیامت میں عالم و فقیہ مشہور کرے گا۔ تیسری صدی ہجری سے علماء شریعت نے 40 حدیثہ لکھنا شروع کی اور بہت سے علماء نے اپنی منتخب کردہ چہل حدیث پر شرح اور تفسیری نوٹ بھی لکھنے شروع کر دیے، اور پھر عربیانات کا سلسلہ قائم ہو گیا اور وہ 40 اپنے انتخاب کرنے والے کے ناموں سے مشہور ہو گئیں، مثلاً 40 شیخ بہائی۔ اس صدی میں بھی 40 نامی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، لیکن زیر نظر کتاب 40 حدیث، جس کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے اپنی 40 سال کی عمر میں تحریر فرمایا، عجوبہ روزگار ہے۔ اس کا مصنف ایک نابغہ دہر اور نووارد روزگار میں سے ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ پڑھتے چلے جائیے اور یہ کتاب آپ کے دل و دماغ پر قبضہ کرتی چلی جائے گی۔ کتاب کا نام پڑھے بغیر آپ کتاب کا مطالعہ کر ڈالیے تو معلوم ہو جائے گا اس کا مصنف ایک عارف، مرشد اکمل، فقیہ مسلم ہے۔ جب موضوع دل سے نکلتا ہے تو دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب صرف زبان سے کہا جاتا ہے تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کتاب کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موضوع قلب سے نکلا ہے۔ حضرت امام تابصرہ کا مخاطب اس کتاب میں کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اس کا مخاطب ہے، عالم ہو یا جاہل، مومن ہو یا فاسق، بوڑھا ہو یا جوان، حکیم ہو یا عارف، فقیہ ہو یا اصولی، بلکہ مسلمان ہو یا کافر۔ اس طرح اس کتاب میں صرف تشخص سے مرض نہیں ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ علمی نکات، عرفانی لطائف، مکاشفات، معارف ربانی وغیرہ بھی ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ایک کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ادارے کو فخر ہے کہ حضرت امام خمینی طالب الثرا کی اس سفر قیم کو اردو زبان میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو زیادہ دیر تک کتاب سے الگ نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ خود ہی کتاب کا مطالعہ فرمائیں اور اپنی رائے سے ادارے کو ضرور مطلع کریں، تاکہ آپ کی رائے کی روشنی میں بعد والے ایڈیشنوں میں استفادہ کیا جا سکے۔ ہمیں آپ کا ہر وہ اصلاحی نقد و تبصرہ قابل قبول ہوگا جو مخلصانہ ہو، مغزانہ نہ ہو۔ موسوس تنظیم و نشر آثار امام خمینی امور بین الامور۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا بند میرے آئینے دل کو نور اخلاص سے روشنی بخش دے، اور میرے لوح دل سے نفاق اور زنگ و شرک کو دور کر دے۔ بیچارگانے صحرائے حیرت و ضلالت کی شارع سعادت و نجات کی طرف رہنمائی کر دے۔ ہم کو اخلاق حسنہ سے مستصف کر دے، اپنے مخصوص جلووں اور ان نعمات خاص سے جو تیرے اولیاء درگاہ سے مخصوص ہیں میں سے کچھ ہمارے نصیب میں بھی ہو جائے، اور ہمارے امور کے انجام کو سعادت سے مقرون کر دے۔ ہماری مملکت قلوب سے جہالت و شیطان کے لشکروں کو خارج کر دے، حکمت و علم اور رحمان کے لشکروں کو ان کی جگہ جاگزین فرما دے۔ ہم کو اپنی اور اپنی بارگاہ کے مخصوص افراد کی محبت کے ساتھ اس دنیا فانی سے اٹھا۔ مرتے وقت اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما۔ محمد و آل محمد کی طفیل میں ہماری عاقبت بخیر فرما۔ اما بعد، یہ بندہ ناچیز و ضعیف ایک مدت سے یہ سوچا کرتا تھا کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی ان احادیث میں سے جو علماء رضوان اللہ علیہم و اصحاب کی معتبر کتابوں میں درج ہیں، ان میں سے 40 حدیثوں کو اکٹھا کر کے ان کی ایسی شرح کروں جو عوام الناس کی حالت سے مناسب ہو۔ اور اسی لیے میں نے، جب خدا نے مجھے توفیق عطا فرمائی،
تو ان حدیثوں کو فارسی زبان میں تحریر کیا تاکہ فارسی زبان والے اور فارسی داں حضرات بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شاید انشاءاللہ میں بھی حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مصداق بن سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں سے ایسی 40 حدیثیں حفظ کرے جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں تو خدا اس شخص کو قیامت میں فقیہ اور عالم مشہور کرے گا۔ اس روایت کا مضمون نبی مکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے مختلف تعبیروں کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 پر اسی روایت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، یہ مضمون سنی و شیعہ کے درمیان میں مشہور و مستفیض ہے، بلکہ لوگوں نے تو کہا ہے متواتر ہے۔ یہاں تک کہ بحمد خدا و توفیق الہی میں اس کتاب کے شروع کرنے پر موقف ہوا اور اب خداوند عالم نے اس کے تمام کرنے کی توفیق چاہتا ہوں۔ والسلام۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب 40 حدیث 40 حدیث ہے عظیم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 1، جہاد نفس صفحہ نمبر 11، نشاط وجودی انسان صفحہ نمبر 11، نفس کے مقامات و درجات صفحہ نمبر 11، رحمانی و شیطانی لشکر صفحہ نمبر 11، مقام اول نشہ ملک و ظاہر صفحہ نمبر 12، فصل اول بدن اور اس کی قوتیں صفحہ نمبر 12، بدن کی قوتیں و ہم و عقل کے زیر تصرف صفحہ نمبر 12، فصل دوم تہذیب نفس کے سلسلے میں غور و فکر پہلی منزل ہے صفحہ نمبر 13، فصل سوم تہذیب نفس کے سلسلے میں عزم دوسری منزل ہے صفحہ نمبر 15، فصل چہارم گناہوں کے ترک کرنے اور تکالیف کے انجام دینے کے سلسلے میں عزم و ارادے کی اہمیت صفحہ نمبر 16، فصل پنجم مشارطہ مراقبہ محاسبہ صفحہ نمبر 16، فصل ششم تذکر منم کا احترام فطری ہے صفحہ نمبر 18، نعمات الہی کی یاد آوری صفحہ نمبر 19، بزرگ اشخاص کا احترام فطری چیز ہے صفحہ نمبر 19، مالک الملوک کا احترام واجب و لازم ہے صفحہ نمبر 19، خلقت کی عظمت اور نشانت عالم کا متعدد ہونا صفحہ نمبر 20، احترام میں حاضر فطری ہے اور عالم وجود میں حق کا ظہور صفحہ نمبر 20، مقام دوم نشہ باطن و ملکوت صفحہ نمبر 21، فصل اول رحمانی و شیطانی لشکروں کا باطن نفس میں نزاع صفحہ نمبر 21، نشہ ظاہر نشہ باطن کا ظہور ہے صفحہ نمبر 21، نشہ باطن میں جہاد نفس کی اہمیت صفحہ نمبر 21، جہنم اور بہشت اعمال و اخلاق و لقا صفحہ نمبر 22، اخبار اولیاء پر اجمالی ایمان رکھنا واجب و لازم ہے صفحہ نمبر 22، فصل دوم قوت واہمہ قوت غضبیہ قوت شہوانیہ صفحہ نمبر 23، ملکات نفس کی ملکوتی صورت کی طبیعت صفحہ نمبر 23، مرتے وقت آخرت کی صورتوں کی ملکات نفس سے مناسبت صفحہ نمبر 24، فصل سوم انسانی طبیعت کی زیادہ روی سے انبیاء کی ممانعت صفحہ نمبر 26، فصل چہارم ضبط خیال صفحہ نمبر 27، فاسد خیالات اور باطن تصورات شیطانی القات ہیں صفحہ نمبر 27، فصل پنجم برائیوں اور اچھائیوں کے فائدوں اور نقصانات کو تولنا صفحہ نمبر 28، انسان کے اندر جو چیز نہیں ہے اس کی طرف اس کی فطری کشش صفحہ نمبر 31، دنیاوی لذتوں کا بے فائدہ ہونا صفحہ نمبر 31، دوزخ اور دنیا کی آگ کا فرق صفحہ نمبر 31، ملکوتی اعمال اور انسانی ملکات کی صورت صفحہ نمبر 31، عذاب کے درجات غیر متناہی ہیں صفحہ نمبر 31، شیخ صدوق کی جلالت قدر صفحہ نمبر 34، جہنم کے خوف سے رسول خدا کے محزون ہونے کی روایت صفحہ نمبر 35، فصل ششم اخلاقی برائیوں کا علاج صفحہ نمبر 37،
لڑائی جھگڑے کی برائی اور اس کا علاج، صفحہ نمبر 39۔ پہلی حدیث، سکونی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، حضرت نے ایک سریے کو جنگ کے لیے روانہ فرمایا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو حضرت نے فرمایا، کیا کہنا اس قوم کا جس نے جہاد اصغر تو پورا کر لیا لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے؟ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے جہاد کرنا۔ شرح، سریۃ اللشکر کی ایک ٹکڑی کو کہا جاتا ہے۔ بہترین سریہ وہ ہے جو 400 افراد پر مشتمل ہو۔ باقی روایت کے الفاظ معلوم ہیں۔ سنو، انسانی وہ عجوبہ ہے جس کی ایک زندگی میں 2 زندگیاں اور 2 کائنات ہیں۔ نمبر 1 بدن، اسی کو نشاط ظاہری دنیاوی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 نفس، اس کو نشاط باطنی غیبی ملکوتی کہا جاتا ہے۔ جس نفس کا تعلق عالم غیب و ملکوت سے ہوتا ہے اس کے متعدد درجات و مقامات ہیں۔ نمبر 1 کبھی تو اس کی تقسیم 7 حصوں میں کی گئی ہے۔ نمبر 2 کبھی تو اس کی تقسیم 4 حصوں میں کی گئی ہے۔ نمبر 3 کبھی اس کی تقسیم 3 حصوں میں کی گئی ہے۔ نمبر 4 کبھی اس کی تقسیم 2 حصوں میں کی گئی ہے۔ تمام درجات و مقامات کے 2 قسم کے لشکر ہیں۔ نمبر 1 لشکر رحمانی و عقلائی۔ اس لشکر کا کام یہ ہے کہ انسان کو ملکوت اعلیٰ کی طرف کھینچتا ہے اور نیکی کے راستے پر لگاتا ہے۔ نمبر 2 لشکر شیطانی و جہالتی، یہ انسان کو عالم سلفی کی طرف گھسیٹتا ہے اور شقاوت و بدبختی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ دونوں لشکر ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کا میدان کارزار خود ذات انسانی ہوتی ہے۔ نتیجتاً اگر رحمانی لشکر غالب آ گئے تو انسان سعید اور اہل رحمت میں سے ہوتا ہے اور صف ملائکہ میں شمار ہوتا ہے اور زمرہ انبیاء و اولیاء و صالحین میں مشہور ہوتا ہے۔ لیکن اگر جہالت و شیطانی لشکر غالب آتا ہے تو انسان شقی اور اہل غضب میں شمار ہوتا ہے اور شیطان و کفار کے زمرے میں مشہور ہوتا ہے۔ چونکہ اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے نفس کے بعض مقامات کی طرف اشارہ کر کے اس کے اسباب سعادت و شقاوت کا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ جہاد نفس کی کیفیت کو بیان کریں گے۔ مقام اول، اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل، نفس کے مقام اول کی طرف اشارہ۔ یہ جان لو کہ نفس کا مقام اول و منزل پست اور ملک کی جگہ اور اس کی ظاہری و پوری کائنات یہی ہے کہ اس کے اس محسوس بدن اور ظاہری جسم پر انوار غیبیہ اور اس کی شعاعیں تابندہ ہونے لگیں اور اس کو عرضی زندگی عطا کریں اور اسی بدن کے اعضاء میں لشکر بندی کریں۔ اس نفس کا میدان یہی بدن ہے اور اسی بدن کی ظاہری قوتیں اس نفس کے لشکر ہیں اور وہ لشکر اس نفس کے اقالیم سبعیہ ملکیہ، کان، آنکھ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں پر پھیلا ہوا ہے اور مقام وہم میں ان 7 ملکوں میں پھیلی ہوئی تمام طاقتیں نفس کے زیر تصرف ہیں، کیونکہ نفس کے تمام باطنی اور ظاہری قوتوں کا بادشاہ یہی وہم ہے۔ اب اگر وہم خود اس لشکر پر حکومت کرے یا شیطان کے ذریعے ان قوتوں پر تصرف کرے تو ساری قوتیں شیطانی فوج بن جاتی ہیں اور پورے ملک کے جسم پر شیطان کی حکومت ہو جاتی ہے۔ رحمانی لشکر اور عقل کی فوج کمزور ہو کر شکست کھا جاتی ہے اور انسان کی دنیا سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چل دیتی ہے اور پھر پوری کی پوری حکومت شیطان کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہم عقل و شرع کی نگرانی میں ان قوتوں پر تصرف کرے اور ان فوجوں کی حرکات و سکنات سب نظام عقل و شرع کی پابند ہو تو مملکت جسم رحمانی ہوتی ہے اور شیطان اور اس کا لشکر وہاں سے دامن کش ہو کر فرار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جہاد نفس جو عظیم جہاد ہے اور راہ خدا میں قتل ہونے سے بالاتر ہے، سے مراد انسان کا اپنی ظاہری قوتوں پر غلبہ حاصل کرنے اور ان کو حکم خالق کے مطابق چلانے اور مملکت جسم کو شیطان اور اس کی فوجوں سے خالی کرا لینے کا نام ہے۔ دوسری فصل، غور و فکر۔ یہ بھی جان لو جہاد نفس اور حرکت اللہ کی پہلی شرط غور و فکر ہے، اگرچہ بعض علماء اخلاق نے اس کو ہدایت کے 5ویں درجے پر رکھا ہے اور اپنی جگہ
پر یہ بھی صحیح ہے۔ یہاں پر غور و فکر سے مراد یہ کہ وہ انسان 24 گھنٹوں میں چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو روزانہ یہ سوچے کہ جس خدا نے اس کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تمام راحت و آرام کے اسباب اس کے لیے مہیا کیے ہیں، اس کو صحیح و سالم بدن بخشا ہے، اس بدن کو ایسی طاقتیں مرحمت فرمائی کہ ان میں سے ہر قوت نفع بخش ہے اور جن سے عقل حیران ہے، اور اس کے لیے نعمت و رحمت کی بساط بچھائی ہے، اور دوسری طرف سے یہ بھی سوچے کہ اسی خدا نے ہم لوگوں کے لیے اتنے انبیاء بھیجیں، کتابیں نازل کی، ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اس مالک کے لیے ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کیا اس پوری کائنات کا مطلب صرف شہوت پرستی ہے، حیوانی خواہشات کی تکمیل ہے، جس میں ہمارے اور تمام حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے، سبھی اس میں شریک ہیں، یا اس دنیا رنگ و بو کا کچھ اور بھی مقصد ہے؟ کیا انبیاء کرام، اولیاء اعظام، حکمائے بزرگ، ہر قوم و ملت کے علماء اور عالم جو لوگوں کو عقل و شرع کے قانون کی دعوت دیتے تھے، شہوت پرستی اور دنیائے فانی سے پرہیز کرنے کی تاکید کرتے تھے، یہ سب لوگوں سے دشمنی رکھتے تھے اور لوگوں کے اب بھی دشمن ہیں، باہم جیسے لوگوں کی اصلاح سے واقف نہیں ہیں، جو دریائے خواہشات میں غرق ہیں۔ ایک عقل مند انسان اگر تھوڑی سی دیر غور و فکر کرے تو سمجھ لے گا کہ اس بساط کا مقصد کوئی دوسری چیز ہے، اس خلقت سے مقصود اس سے بزرگ و برتر ہے، اور یہ حیوانی زندگی بذات مقصود نہیں ہے۔ انسان عاقل کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی بیچارگی پر رحم کھانا چاہیے، اس کو اپنے نفس سے خطاب کر کے کہنا چاہیے، اے نفس شقی و بدبخت، بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے تو نے اپنی عمر کو برباد کیا، اور سوائے حسرت و افسوس کے کچھ تیرے ہاتھ نہ آیا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ تو کچھ اپنی حالت پر رحم کھاتا، مالک الملک سے شرم کرتا، مقصد اصلی کے راستے پر دو چار گام آگے بڑھتا، جو حیات دائمی و سعادت ابدی کا سبب ہے۔ ابدی سعادت کو چند روزہ فانی خواہشات کے بدلے میں نہ بیچ، کیونکہ طاقت فرسا زحمتوں کے بعد بھی وہ تیرے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ قرون ماضیہ یعنی زمانہ ماضی سے لے کر اب تک کے انسانوں کے بارے میں جو اہل دنیا تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا غور کر کے ان کے رنج و غم، ان کی زحمتیں، ان کی راحتوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ تھیں، جبکہ ہر شخص کے لیے راحت و خوشی کا میسر ہونا ممکن نہیں ہے۔ جو شخص انسان کی صورت میں ان شیطان کا نمائندہ ہے اور شیطانی فوج کا سپاہی ہے جس کو اس نے بھیجا ہے، اور جو تم کو تکمیل خواہشات کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے مادی دنیا کی حفاظت کرو، ذرا اس کے بارے میں سوچو اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی موجودہ حالت سے راضی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کیا وہ خود تو مبتلا ہے، اب کیا وہ دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ بہرحال اپنے خدا سے دعا کرو، گریہ و زاری و عاجزی سے تمنا کرو کہ تم کو تمہاری ذمہ داریوں سے آشنا کر دے، ایسی ذمہ داریاں جو تمہارے اور اس کے مابین منظور ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ غور و فکر جو شیطان و نفس امارہ سے مجاہدے کی خاطر ہے، تمہارے لیے کوئی دوسرا پیدا کر دے گی اور اس مجاہدے سے دوسری منزل کی توفیق نصیب ہوگی۔ تیسری فصل، عزم و ارادہ۔ انسان مجاہد کے لیے تفکر کے بعد جو دوسری منزل پیش آتی ہے، اس کا نام عزم و ارادہ ہے، مگر یہ وہ ارادہ نہیں ہے جس کو شیخ الرئیس نے اشارات میں عارفین کا سب سے کم درجہ، عارفین یعنی جاننے والوں کا سب سے کم درجہ قرار دیا ہے۔ ہمارے بعض مشائخ اطال اللہ عمرہ نے فرمایا، عزم انسانیت کا جوہر اور امتیاز ہے، عزم انسانیت کا جوہر اور امتیاز ہے، انسان کے لیے میزان ہے، انسان کے درجات کا توافت عزم کے توافت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر عزم و ارادے سے جس کا عزم کا مراد لینا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پختہ ارادہ کر لے کہ معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گا اور کسی واجب کو ترک نہیں کرے گا، اور زندگی میں جو واجب چھوٹ گیا ہے یا معصیت ہو گئی ہے، اس کا تدارک و جبران کرے گا، یعنی اپنی ظاہری حالت و صورت سے اپنے کو ایک ایسا شرعی و عقلی بنا لے گا کہ شرع اور عقل حسب ظاہر دونوں حکم کریں گے کہ یہ شخص انسان ہے، اور انسان شرعی کا مطلب بھی یہی ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرے۔
زندگی بسر کرے اور اس کا ظاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظاہر ہو اور تمام افعال و طرق و حرکات و سکنات میں حضرت کی تاسی کرے، تاسی یعنی پیروی کرے، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، کیونکہ اپنے ظاہر کو حضرت کے ظاہر کے مطابق کرنا ہر بندہ خدا کے لیے مقدور ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ معرفت الہی کا کوئی بھی راستہ ظاہر شریعت سے ابتدا کیے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا، اور جب تک انسان شریعت حقہ کے آداب کا پابند نہ ہو جائے اخلاق حسنہ حقیقت نہیں بن سکتے، اور نہ ہی معرفت الہی کے نور کا اس کے دل میں جلوہ فگن ہونا ممکن ہے، اور نہ عالم باطن و اسرار شریعت کا انکشاف اس کے لیے ہو سکے گا۔ اور اگر انکشاف حقیقت اور انوار معرف اس کے دل میں ظاہر بھی ہو گئے تو صرف آداب ظاہرہ ہی سے متعدب ہوگا۔ اسی لیے جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ترک ظاہر سے علم باطن ہوتا ہے، ان کا دعویٰ باطل ہے، یا یہ کہنا کہ اس کی پیدائش کے بعد آداب ظاہرہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کہنے والا مقامات و مدارج انسانیت سے ناواقف ہے۔ ہو سکتا ہے ان اوراق میں بعض چیزوں کے بیان پر موقف ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی فصل، اے عزیز اس بات کی کوشش کرو کہ صاحب عزم و مالک ارادہ بن سکو، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس دنیا سے بے عزم کوچ کر گئے تو ایک بے مغز انسان سوری ہو گئے، اور اس عالم میں انسانی صورت میں مشہور نہیں ہو سکو گے، اس لیے کہ وہ عالم کشف باطن اور ظہور سریرہ کی جگہ ہے، اور ارتکاب گناہ رفتہ رفتہ انسان کو بے عزم بنا دیتا ہے، اور عزم جیسے شریف و قیمتی گوہر کو اس سے چھین لیتا ہے۔ میرے استاد معظم فرماتے تھے، گانے کا سننا سب سے زیادہ ایسی اہم چیز ہے جو انسان سے اس کے عزم و ارادے کو سلب کر لیتی ہے، لہٰذا میرے بھائی گناہوں سے بچو اور خدا کی طرف ہجرت کرنے کا عزم محکم کرو، اور ظاہر انسان کا ظاہر کرو، اور اپنے آپ کو ارباب شرع کی لڑی میں پرو دو، اور رات کی تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اپنے خدا سے دعا کرو، اس مقصد میں تمہاری مدد کرے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اہل بیت کو شفیع اور وسیلہ قرار دو کہ خدا تم کو توفیق عنایت فرمائے اور سامنے جو کٹھن منزلیں ہیں ان میں مدد کرے، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں بہت سی لغزشوں کا مرتکب ہوتا ہے، اور ممکن ہے ایک وقت ایسے ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے جہاں اپنے لیے کوئی چارہ و تدبیر نہ کر سکے، بلکہ شاید چارہ جوئی کی سوچ بھی نہ کر سکے، بلکہ شاید شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی اس کے شامل حال نہ ہو سکے، نعوذ باللہ۔ پانچویں فصل، مشارطہ مراقبہ محاسبہ کے بیان میں مجاہد کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ مشارطہ اور مراقبہ اور محاسبہ ہے۔ نمبر 1، مشارطہ یعنی پختہ ارادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مثلاً پہلے دن طے کر لے کہ آج میں خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اور اس بات کا عزم محکم کر لے۔ ظاہر ہے کہ ایک دن خلاف ورزی نہ کرنا بہت آسان و سہل ہے، انسان بہت آسانی کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ تم عزم محکم کرو اور شرط کرو، پھر تجربہ کر لو کہ یہ کتنا آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے اس بات کو تمہارے لیے بہت بڑا چڑھا کر پیش کریں، لیکن یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے۔ اس پر واقعی اور دل سے لعنت کرو اور باطل و بیہودہ خیالات کو اپنے دل سے نکال دو۔ ایک دن تجربہ کر کے تو دیکھو، اس وقت تم خود اس کی تصدیق کرو گے۔ اس کے بعد مراقبے کا نمبر ہے۔ نمبر 2، مراقبہ، تنہائی میں بیٹھ کر خدا کے بارے میں سوچنا۔ شرط کی پوری مدت میں اس شرط پر عمل کی طرف پوری توجہ رکھو اور اپنے کو اس پر عمل کرنے کا پابند سمجھو۔ اگر خدا نخواستہ اس مدت کے اندر تمہارے دل میں حکم خدا کے خلاف کچھ کرنے کا خیال پیدا ہو تو یقین کر لو کہ یہ شیطان اور اس کے چیلوں کا کام ہے، جو تم کو کی ہوئی شرط سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان شیطانوں پر لعنت کرو اور ان سے خدا کی پناہ مانگو، اور اس باطل خیال کو دل سے نکال دو اور شیطان سے کہو، میں نے صرف آج کے لیے اپنے سے شرط کی ہے کہ فرمان خدا کی مخالفت نہ کروں گا، حالانکہ میرے ولی نعمت نے سال سے مجھے نعمت دی ہے
صحت و سلامتی، امن و عافیت مرحمت فرمائی ہے، اور ایسی ایسی کرم فرمائیاں کی ہیں کہ اگر میں ابدالآباد تک اس کی خدمت کرتا رہوں، جب بھی اس کی ایک نعمت سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ چی جائے کہ اس کی نعمت ہائے بے پایاں، کسی طرح مناسب نہیں کہ میں ایک جزئی شرط کو بھی پورا نہ کروں۔ امید ہے اس طرح شیطان بھاگ جائے گا انشاءاللہ، اور رحمانی لشکر غالب آ جائے گا، اور یہ مراقبت تمہارے کسی کام سے مثلا تجارت، سفر، تحصیل علم وغیرہ سے منافعات بھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح پورا دن گزار دو یہاں تک کہ رات کا وقت آ جائے، جو محاسبہ کا موقع ہے۔ نمبر 3، محاسبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس سے حساب کر لو کہ اپنے خدا کے ساتھ جو شرط کی تھی اس کو پورا کر دیا، اس سلسلے میں اپنے ولی نعمت سے کوئی معمولی سی بھی خیانت تو نہیں کی۔ اگر تم نے شرط کے مطابق عمل کیا ہے تو اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کرو، اور یقین کر لو کہ ایک قدم آگے بڑھ گئے اور مورود نظر الہی ہو گئے، اور انشاءاللہ خدا دنیا و دین کی ترقی میں تمہاری رہنمائی کرے گا اور کار فرما کو آسان کر دے گا۔ کچھ دنوں تک اسی طرح پابندی سے عمل کرتے رہو تو امید ہے کہ یہ ملکہ بن جائے، اور پھر تمہارے لیے اس کام میں یعنی ترک معصیت، گناہ کو ترک کرنا ہو، فعل واجبات میں کوئی زحمت نہ ہوگی بلکہ آسانی ہوگی، بلکہ اسی دنیا میں ترک معاصی اور اطاعت فرمان خدا بندی سے تم کو لذت ملنے لگے گی، اگرچہ یہ دنیا دار جزا نہیں ہے، مگر پھر بھی تم کو لذت حاصل ہوگی، اور جزائے الہی تمہارے اندر اثر و انداز ہوگی اور تم کو احساس لذت کرنے والا بنا دے گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھی کہ خدا نے آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے، اور جو چیز تمہارے بس میں نہیں اور تمہاری طاقت سے باہر ہے اس کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں ڈالا، لیکن شیطان اور اس کے چیلے تمہارے سامنے کام کو مشکل کر کے پیش کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ محاسبے کے وقت تم دیکھو کہ خدا سے کی ہوئی شرط میں تم نے کچھ سستی برتی ہے، کچھ کمی کی ہے، تو اپنے خدا سے معذرت کرو اور یہ ٹھان لو کہ کل مردانہ وار اس شرط پر عمل کروں گا۔ اس طرح رہو یہاں تک کہ خدا سعادت و توفیق کے دروازے تمہارے لیے کھول دے اور تم کو انسانیت کے صراط مستقیم تک پہنچا دے۔ چھٹی فصل، ذکر و تذکر۔ شیطان اور نفس سے جہاد کرنے میں جو چیز انسان کی بھرپور مدد کرتی ہے اور انسان سالک وہ مجاہد کو جس کی پابندی کی بہت ضرورت ہے وہ تذکر ہے، اور ہم اس مقام اول کو اسی تذکر کے ذکر پر ختم کرتے ہیں، حالانکہ ابھی بہت سے مطالب باقی ہیں۔ تذکر خداوند عالم اور اس کی مرحمت کی ہوئی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کا نام تذکر ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اپنے منعم کا احترام کرنا ایک فطری اور جبلی حکم ہے، جو انسان بھی اپنی کتاب ذات میں غور کرے گا وہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو شخص انسان کو نعمت دے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نعمت جتنی عظیم ہوگی اور انعام کرنے والا جس قدر بے غرض ہوگا، فطرت و طبیعت کی نظر میں اس کا احترام اتنا ہی زیادہ ضروری اور بیشتر ہوگا۔ مثلا ایک شخص تم کو ایک گھوڑا دیتا ہے اور اس کی نظر میں کوئی غرض بھی ہے، اور ایک شخص پورے ایک دیہات بغیر احسان جتائے دے دیتا ہے، تو دونوں کے احترام میں واضح فرق ہوگا۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر تم کو اندھے پن سے نجات دے دیتا ہے تو فطرتاً اس کا احترام لازم ہے، لیکن اگر وہ موت سے بچا لے تو یقیناً تم اس کا احترام زیادہ کرو گے۔ اب ذرا تم غور کرو اور دیکھو کہ خداوند مالک الملوک نے کتنی ظاہری و باطنی نعمتیں ہم کو مرحمت فرمائی ہیں۔ اگر جن و انس مل کر بھی ان میں سے کوئی ایک نعمت ہم کو دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، مگر افسوس ہم اس سے غافل ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہوا جس سے ہم لوگ دن رات فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہماری بلکہ پوری کائنات کی زندگی کا دار و مدار اس سے وابستہ ہے۔ اگر یہ صرف 15 منٹ نہ رہے تو کوئی حیوان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کتنی عظیم نعمت ہے، اگر تم جن و انس مل کر اس کے مشابہ کو ہم کو دینا چاہیں تو اس کے دینے سے عاجز ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہوا۔ اسی طرح خدا کی دوسری نعمتوں کو یاد کرو، جیسے بدن کی صحت، ظاہری قوتیں، از قسم آنکھ
کان، قوت ذائقہ، قوت لامسہ یا مثلاً باطنی قوتیں جیسے خیال، وہم، عقل وغیرہ کو، ان میں سے ہر ایک قوت کے لیے اتنے فوائد و منافع ہیں جن کی حدود و انتہا نہیں ہے۔ مالک الملوک نے ان ساری نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا اور لطف یہ کہ ہمارے چاہے بغیر اور ہم پر احسان جتائے بغیر خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں، بلکہ صرف انہی پر اکتفا نہیں فرمایا، انبیاء و پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، سعادت و شقاوت، جنت و دوزخ کا راستہ بھی ہم کو دکھایا، دنیا و آخرت میں ہم کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم کو عطا فرمائیں۔ وہ ہماری اطاعت و عبادت کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہماری اطاعت و معصیت سے اس پر کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ہمارے نفع کے لیے امر نہیں فرمایا۔ ان نعمتوں پر اور ان جیسی ہزاروں ایسی نعمتوں پر جن کے کلیات شمار کرنے سے بشر عاجز ہے، چی جائے کہ جزیات، کیا آپ کی فطرت میں ایسے عظیم منعم کے لیے احترام ضروری ہے؟ ایسے ولی نعمت کے ساتھ خیانت کرنا از روئے عقل کیسا ہے؟ نیز جو بات فطرت میں مثبت و مذکور ہے وہ عظیم و بزرگ شخص کا احترام ہے۔ لوگ جو اہل دنیا اور دولت مندوں کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں اور بادشاہوں کا احترام کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو عظیم و بزرگ سمجھتے ہیں۔ اب کیا لوگوں کی بڑائی کا مقابلہ مالک الملوک کی عظمت و بڑائی سے کیا جا سکتا ہے؟ وہ صانع و خالق جس کی مخلوقات میں ہماری یہ دنیا حقیر ترین دنیا ہے اور خدا کی کائنات کا سب سے چھوٹا جز ہے، لیکن اس کے باوجود کسی وجود کی عقل اب تک اس مختصر عالم کا احاطہ نہ کر سکی۔ دوسری دنیاؤں کو جانے دیجیے، خود ہمارا یہ نظام شمسی جو دیگر شمسی نظاموں میں سب سے چھوٹا ہے اور دوسرے سورجوں کے مقابلے میں شمار کیے جانے کے بھی لائق نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین فلکیات اب تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ کیا فطرت عقل میں ایسا عظیم خدا جس نے ایک اشارے میں ان تمام عوالم اور ہزار غیبی عوالم کو پیدا کر دیا، لازم الاحترام نہیں ہے؟ ایک بات یہ بھی کہ کتاب فطرت میں حاضر شخص لازم الاحترام ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ خدا نخواستہ کوئی کسی کی بدگوئی کر رہا ہو اور وہ شخص آ جائے تو برائی کرنے والا فطرتاً خاموش ہو جاتا ہے اور اس کا احترام کرنے لگتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور تمام مالک وجود کا ادارہ اس کے تحت نظر ہوتا ہے، بلکہ ہر نفس اور تمام عالم خدا کے سامنے ہے۔ اب تم تذکر کرو اے نفس خبیث، اگر تو ایسے عظیم خدا کی معصیت کرے کہ خود تیرے قوا بھی اس کی نعمت ہیں اور اس کے سامنے تو گناہ کرے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا عظیم گناہ ہے۔ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی غیرت و حیا ہے تو کیا تم کو شرم سے پانی نہیں ہو جانا چاہیے اور تم کو زمین میں دھنس نہیں جانا چاہیے؟ لہٰذا میرے عزیز، اپنے خدا کی عظمت کو یاد کرو، اس کی نعمتوں اور رحمتوں کو یاد کرو اور اس کے حضور کو یاد کرو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو اور عظیم جگ میں شیطان اور اس کی فوج پر غالب ہو جاؤ۔ اپنی مملکت کو مملکت رحمانی و حقانی کرو، شیطانی لشکر کی جگہ حق تعالیٰ کے لشکر کی جگہ قرار دو، تاکہ خدا تم کو دوسرے مقام پر اور دوسرے اس بڑے میدان میں جو تم کو درپیش ہے توفیق دے، اور وہ بڑا میدان عالم باطن کا جہاد نفس ہے اور نفس کا مقام دوم ہے، جس کی طرف ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے۔ ہم دوبارہ پھر یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہرگز یہ امید اپنے آپ کو نہ دلاؤ کہ خدا بزرگ برتر کے علاوہ کوئی اور بھی کارساز ہے۔ خدا بند عالم سے تضرع و زاری کے ساتھ توفیق کی دعا کرو کہ اس جہاد میں تمہاری مدد کرے تاکہ تم اس میں انشاءاللہ غالب آ سکو۔